أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے تارا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں میں بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ کون کے بھوکا کے صدقے میں خدائی ہے، محبوب کریمان شان وہ پائی ہے، مولا نے فترضا کی خوش خبری سنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گھر کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے سفر محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سفر محشر میں للکار دیا ہم کو، بے قصوں کے آقا، بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، جبی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ
ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبھی میری سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ عزت دلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفت زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میری اپنی طبیعت ناسازی کے باعث میں اس پروگرام میں آنا بھی نہیں تھا، لیکن ہر سال کی طرح اس سال میں حاضری ہونی تھی تو میں آیا ہوں۔ میری طبیعت سب میرا ساتھ نہیں دے رہی، صرف ایک میسج دوں گا انجمن طلبہ اسلام کے سابقین جہاں جہاں رہتے ہیں، خدا را یہ موقع اچھا ہے انجمن طلبہ اسلام کے یونٹ کو فعال کریں۔ اس وقت والدین بھی یہ چاہتے ہیں اور بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے یونٹ انجمن طلبہ اسلام کا کام شروع ہو، تو ہمیں چاہیے اگلی جو عید ملن ہو تقریباً کراچی میں زیادہ تر یونٹ قائم ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے ملیر سے ابتدا کر دیا ہے، ملیر میں 10 یونٹس ہم نے قائم کر لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال تک ملیر کی تمام مساجد سے یونٹ قائم ہوں گے، کیونکہ یونٹ قائم ہونے چاہیے مساجد میں۔ مساجد جو ہے پہلی ہماری درسگاہ ہے، ہم نے وہ درسگاہ چھوڑی تو انجمن طلبہ اسلام کے کام کو وائنڈ اپ ہونا پڑا۔ اگر ہم اپنی مساجد کو دوبارہ سے فعال کر لیں، مساجد میں یونٹ قائم کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کالج، یونیورسٹی، اسکول سارے اسٹوڈنٹ آپ کو وہاں ملتے ہیں، علماء کرام سے شفقت سے ملیں، ان سے محبت سے بات کر کے ان کو آمادہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے ضرور، لیکن کچھ مسئلہ ہوتی ہے، لیکن کام ضرور ہوگا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے جو کراچی کی انتظامیہ ہے ان سے خاص طور پر میں التجا کروں گا کہ خدا را آئندہ سال کے لیے ایک ہارڈ ورک کے لیے انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کو تلاش کیجیے۔ انجمن طلبہ اسلام کے سابقین الحمدللہ پورے کراچی میں موجود ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں، لیکن ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ان کو فعال کیجیے، ان کی پالش ہوں گی، زنگ لگ چکا ہے ان کی پالش کیجیے، ان کو لائیے
انجمن طلبہ اسلام یقیناً ایک فعال کردار کراچی میں ادا کر سکتی ہے۔ اب ایسے مواقع ہیں کہ انجمن طلبہ اسلام ایک فعال کردار کراچی میں ادا کر سکتی ہے، اور ماضی میں بھی کرتی رہی ہے۔ یہ گیپ آ گیا، لیکن اس میں محنت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انجمن طلبہ اسلام ایک فعال کردار آئندہ سال ادا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین محفل، خصوصاً ہمارے برادر بزرگ اویس آفاقی صاحب، قائد محترم شاگرد ناظم کراچی برادر عنایت اللہ قادری ناظم کراچی اور دیگر حاضرین محفل، یہ حقیقت ہے کہ بطور ایک رفیق کے ہم میں مایوسیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ مایوسیاں معاشرے میں جو عمومی طرز عمل ہے نوجوانوں کا، اس کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ آج جب میں اس محفل میں آیا اور جن ننھے بچوں نے، ننھے بچے اس لیے کہ یہ میرے خیال ہے زیادہ زیادہ 9 میٹرک فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، انہوں نے تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کیا، تو پیش کرتے وقت جو ان کی کیفیت تھی وہ اس درجہ بہتر تھی کہ انہوں نے کوئی فنکاری نہیں دکھائی، انہوں نے نعت کا نذرانہ پیش کیا، نعت کو بطور فن پیش نہیں کیا۔ بہت بدنصیبی سے ہماری محافل کا ایک طرح امتیاز سمجھے جانے لگی ہیں، اور میرے بچوں جنہوں نے آپ نے یہ تلاوت کی نعت پڑھی، آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے آپ کو یہ تیاری کرائی، انہوں نے تلفظ کا اور لب و لہجے کا آپ کو شاید ٹریننگ دی ہوگی، خاص طور پر وہ آخری بچہ جس نے بڑی معروف نعت اعلیٰ حضرت کی پڑھی، ظہیر عزت و اعتدائے محمد کہ ہے عرش پا زیر پائے محمد، کہ یہ ہماری ساتھی ہیں سعود آباد کے، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں، واقف ہوں کہ سید نجم الحسن نجمی، وہ اس کو بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو آج جس اچھے تلفظ کے ساتھ جب اس بچے نے اس نعت کو پیش کیا، اور اس سے پہلے بھی جن بچوں نے نعتیں پڑھی، وہ اس لحاظ سے خوش وقت ہے کہ آپ کو تربیت دینے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی تربیت کے لیے وہی شخصیت موجود ہے جس نے ہماری تربیت سے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ میری مراد ہے جناب محترم سمیر انجم صاحب سے ان کی صحت کے لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو اسی طرح متحرک رکھے۔ میرے گفتگو کے دوران میرے انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر ندیم ہارون، برادر عمران اسماعیل اور حمید السلام صاحب تشریف لائے، یہ وہ رفقا ہیں جو یقیناً مجھ سے زیادہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں اور مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہی عرض کر رہا تھا میں کہ جیسے اویس بھائی نے ایک جملہ کہا کہ اس وقت انجمن طلبہ اسلام کے کام کرنے کے مواقع زیادہ بہتر ہیں، اس لحاظ سے کہ معاشرے نے بہت ساری تنظیمات کے دل کو منہ لینے والے اور جذباتی کر دینے والے نعروں کو سنا، اس میں خود بھی شامل ہوئے، اپنے بچوں کو بھی بھیجا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چکا چوند تھی خالی، جس کے نتیجے میں ان کی مایوسیاں اور بڑھی۔ انجمن طلبہ اسلام اس لحاظ سے ایک بڑا مؤثر پلیٹ فارم ہے کہ ہم مسلسل اور تیز رفتاری کے بجائے میانہ روی کے ساتھ کام کرنے کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، تربیت کرتے رہے ہیں، اور یہ جو میرے نئے بچے شامل ہوئے ہیں مجھے بتایا گیا اور میں نے فیس بک کے ذریعے اس بات سے آگاہی بھی حاصل کی کہ خصوصاً ملیب میں بہت سارے نئے یونٹس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور یہ جو بچے جہاں موجود ہیں ممکن ہے طلبہ کی نشستوں میں ان کو یہ بتایا گیا، انہیں کو بتایا جائے گا کہ انجمن طلبہ اسلام کا جو بنیادی نصب و نائن ہے وہ ہے طلبہ میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا۔
اور اس کے لیے جو روٹ ہم نے یا جو ٹول ہمارے پاس ہے یا جو راہ عمل ہے وہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قلوب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ گھر کر جائے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی زندگی کے ہر شعبے میں کرتے رہیں۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے خلفائے راشدین بشمول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کے بارے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کوئی شبہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب ان کے لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں، آپ ان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے معمولات زندگی کو دیکھتے ہیں، تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ عبادات سے ہٹ کر لوگوں سے جو ان کے معاملات تھے وہ حد درجہ ایثار کے تھے، لوگوں کی خدمت کے تھے، جس کے نتیجے میں جنت تو ان کے لیے مستحکم ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تذکرہ رہتی دنیا اندر رہے گا۔ تو صحیح اسلامی روح دراصل یہ ہے کہ محض حصول جنت آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں، اپنے اندر مثال کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں، جس کے نتیجے میں آپ کو معاشرے کا ایک منافع بخش کیریکٹر بننا ہے۔ جب آپ معاشرے کا ایک منافع بخش کیریکٹر بنتے ہیں تو پھر یہ جو لبرلز ہیں یا مغربی ملک ہے جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں، اور اس الزام میں بڑی حد تک حقانیت بھی ہے کہ آپ لوگ محض عبادات پہ زور دیتے ہیں، انسانوں کے ساتھ معاملات پہ زور نہیں دیتے۔ ایک شخص جو بلوقتہ نمازی ہے، آپ اور ہم سب اس معاشرے میں رہ کے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا حلیہ، اس کا جسہ، اس کے ماتھے پر نمازوں کا نشان، ان سب کے باوجود جب کبھی فراڈ کے معاملات آتے ہیں تو یہی لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو جو صحیح اسلام میں روح ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی خوشنودی محض جنت کے حصول کے لیے نہ ہو، بلکہ جنت کے حصول کا ایک راستہ اللہ کے بندوں کے لیے ایثار کرنا، ان سے خوش کلامی سے پیش آنا، ان کے معاملات کا خیال رکھنا، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے باپ کے دوست ہیں، ان سب کو، اور یہ ساری تعلیمات موجود ہیں۔ علماء کرام اس کے پس منظر میں قرآن کے حوالے، احادیث کے سینکڑوں حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار آپ علم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھک لگایا کرتے تھے، صحابہ دین کی تعلیم آپ سے حاصل کرتے تھے، تو اچانک آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی کچھ دیر بعد ایک شخص اس دروازے سے داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کا اشتیاق بڑھا تو دیکھا کہ نسبتاً ہم اور آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کم مشہور یا غیر معروف صحابی جو ہے وہ اس دروازے سے تشریف لائے، آگے محفل میں بیٹھ گئے، پھر سارے معاملات ہوتے رہے۔ دوسرے دن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی بس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پھر آپ کی زبانی مبارک سے یہ ارشاد ہوا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھے جو اس دروازے سے اندر داخل ہوگا۔ لوگ پھر اشتیاق سے دیکھنے لگے اور حیرت انگیز طور پر وہی صحابی دوبارہ سے تشریف لے کر آیا اور آگے محفل میں بیٹھ گئے۔ یہی واقعہ تیسرے دن ہوا، یعنی 3 دن جو ہے وہ متواتر ایک صحابی رسول جو نسبتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ غیر معروف تھے، کم مشہور تھے، وہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ تو صحابہ کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حریص علیکم کہا گیا ان کو کہ وہ نیکی میں حریص ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی محفل کے بعد ان کے ساتھ ہو لیے اور عرض کیا کہ آپ کا میں وہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے رسول کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ آپ جنتی ہیں۔ اتنا بڑا آپ کو مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ میں کچھ دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ رہے، انہوں نے کہا فبیہا آپ میرے ساتھ آئیے۔ مختصر واقعہ یہ کہ وہ 3 دن ان کے ساتھ رہے
انہوں نے ان کے معمولات کا مشاہدہ کیا تو کوئی غیر معمولی بات انہوں نے محسوس شان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم